گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم فریڈم موومنٹ کر رہے ہیں اور 1910 سے 1916 تک کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کور کیے تھے، اور آج جو ہے ہم اس سے اگلا جو دور ہے، اگلا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں ہونے والے تمام واقعات، یہ ہمارا فریڈم موومنٹ کا پارٹ نمبر 5 ہے، 5th پارٹ ہے، اور اس میں ہم 1916 سے 1921 تک ہونے والے تمام معاملات کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو 1916 اور 1921، 1916 سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جناح صاحب جو ہیں 1913 میں وہ مسلم لیگ کو جوائن کر چکے ہیں، اور گاندھی صاحب بھی آ چکے ہیں ساؤتھ افریقہ سے 1915 میں، اور 2016 میں جو واسرائے ہیں وہ بھی چینج ہوں گے۔ لارڈ کلم فورڈ جو ہیں وہ واسرائے ہوں گے، اور ان کا دور جو ہے وہ 1916 سے لے کر 1921 تک رہے گا۔ ٹھیک ہے، 5 سال کا۔ تو اس دور میں پوری دنیا کی سیاست، ورلڈ پالیٹکس کس طرف تھی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جی کہ ورلڈ وار 1 جو ہے وہ جاری تھی، اور اس میں یو کے جو تھا وہ مد مقابل تھا آٹومن امپائر کے۔ ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹلی یہ جو ورلڈ وار تھی، آپ کو پتہ ہے یہ انہی کے دور میں جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، 1918 میں یہ ختم ہوئی تھی، اور اسی دور میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ تحریک خلافت جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ تحریک خلافت تھی کیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمانوں کی تمام تر محبتیں ہیں اور عقیدتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہبی علاقہ جات جو ہیں مکہ شریف اور مدینہ جو ہے وہ چونکہ آٹومن امپائر کے انڈر تھا، تو آٹومن امپائر میں ان کی خلافت بھی تھی، تو مسلمانان ہند جو ہیں ان کی محبتیں آٹومن امپائر سے تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کی حکومت جو تھی یو کے، یونائٹڈ کنگڈم جو تھی، جو برٹش راج تھا، وہ آٹومن امپائر کے خلاف تھا، اور الٹیمیٹلی یو کے والا جو پورشن تھا، ٹھیک ہے، جو پاور تھی وہ ون کر گئی، اور آٹومن امپائر جو تھا وہ لوز کر گیا۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ جو جیتی ہوئی پارٹی ہوتی ہے اس نے کچھ سینکشنز لگانی ہوتی ہیں، تو ترکی کی خلافت ختم کر دی گئی، مکہ مدینہ کو الگ کر دیا گیا، اور ترکی کو توڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، چھوٹی سلطنتوں میں، چھوٹی ریاستوں میں۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان جو ہند کے تھے انہوں نے تحریک خلافت کا اجرا کیا، تحریک خلافت سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کافی ساری بغاوتیں وغیرہ بھی ہوئیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ان ڈیٹیل نہیں دیکھیں گے۔ ایک لا پیش ہوا، اچھا جب یو کے جو ہے وہ ادھر سے فری ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایک قانون لے کر آئے ان سب بغاوتوں کو کچلنے کے لیے۔ تو جسٹس رالٹ تھے، رالٹ کمیٹی تحریک اسے کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ رالٹ کون تھے؟ ایک جسٹس تھے، اور ان کے انڈر ایک کمیٹی تشکیل کی گئی 1918 میں، ٹھیک ہے، اور یہ کس لیے تھے جی؟ یہ جتنی بھی بغاوتیں ہوئی تھیں اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے، اس کی سزائیں دینے کے لیے، تاکہ آئندہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو پریشر بڑھتا جا رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف تو ادھر جنگ میں تھے، ادھر ہندوستانی بھی جو تھے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، تو اس وجہ سے رالٹ ایکٹ جو ہے وہ لانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ جیسے ہی رالٹ ایکٹ آیا، اس کے بعد رالٹ کمیٹی بنی تھی 18 میں، اور ایکٹ آیا ہے 19 میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو آج کل ہمارا پاکستان کا صورتحال چل رہی ہے وہی اسی طرح کی، اسی نوعیت کا تھا کہ ڈائریکٹ سزائیں تھیں اور سخت سزائیں تھیں، اور آپ کوئی ایڈوکیٹ بھی نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، اور اسی کو جناح صاحب نے جو ہے وہ کالا قانون، ٹھیک ہے، بلیک لا جو ہے وہ اسے ڈکلیئر کیا تھا 1919 میں، اور اسی کے چلتے انہوں نے جو واسرائے کمیٹی تھی، جو امپیریل لیجسلیٹو کمیٹی تھی، اس سے ریزائن کر دیا، ٹھیک ہے، ریزائن بھی 1919 میں کی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے اس کے ممبر بنے تھے 1909 میں، ٹھیک ہے، اور 1919 میں انہوں نے ریزائن کر دیا۔ ممبر بنے تھے ممبئی کی مسلم سیٹ سے، ٹھیک ہے، اور کانگریس کی طرف سے آپ لڑے تھے الیکشن، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہے لیجسلیٹو کونسل سے، اور یہ ایک امپورٹنٹ پروسیڈنگ تھی ان کے دور میں۔ جو دوسری پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ تھی جالیاں والا باغ انسیڈنٹ۔
جالیانوالہ باغ انسیڈنٹ جو ہے اس کو بھی تاریخ جو ہے وہ سیاہ روح میں لکھتی ہے. یہ ہوا کیا تھا جی؟ آپ کو پتہ ہے بیساکھی کا ایک ایونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بیساکھی کا اکثر پنجاب میں جو رہنے والے لوگ ہیں اور جو کسان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کھیتی باڑی سے، کاشتکاری سے، وہ بیساکھی سے بخوبی واقف ہیں. یہ ہمارے جو انگلش کیلنڈر ہے اس میں 13 اپریل کو جو ہے ہر سال منائی جاتی ہے. اور جو 1919 کا 13 اپریل تھا اس وقت بھی جڑاوالا جو ہے نا، جالیانوالہ جو ہے نا، یہ ایک علاقہ ہے امرتسر میں. امرتسر ادھر آپ کو پتہ ہے پنجاب سائڈ پہ لاہور سے تھوڑا سا پرلی طرف. تو امرتسر میں ایک علاقہ ہے جالیانوالہ، تو وہاں پہ بیساکھی کے لیے لوگ جمع تھے. اور آپ کو پتہ ہے لوگ جب جمع تھے تو اکثریت جو تھی وہ وہاں پہ مسلم تھی، ٹھیک ہے. باقی لوگ بھی تھے جو کہ اس علاقے میں. تو انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی جی فلسطین کہہ رہا ہوں، رالٹ ایکٹ کے خلاف، ٹھیک ہے. تو رالٹ ایکٹ کے خلاف جو ہے انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی. اور وہاں پہ جو سیکیورٹی پر آفیسر تھے، جو سیکیورٹی کو دیکھ رہے تھے، وہ تھے جنرل ڈائر. تو جنرل ڈائر کو خطاب بھی دیا جاتا ہے بچر آف امرتسر، ٹھیک ہے. تو کس لیے؟ اسی واقعے کی وجہ سے جنرل ڈائر نے جو تھا وہ فائر کھول دیے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں 379 جو لوگ تھے وہ ان کو گولیاں لگیں اور وہ قتل ہو گئے. اور 1200 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے تھے. اچھا، یہ وہ تعداد ہے جو کہ گورنمنٹ نے پیش کی تھی، ٹھیک ہے. اور ایکچولی اس سے زیادہ ہوگی، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک. تو جالیانوالہ باغ کا انسیڈنٹ ہوا ان کے دور میں. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑا پرخراش واقعہ ہوا جو تیسرا بڑا اس دور میں ہوا ہے، وہ ہے ریشمی رومال تحریک، ٹھیک ہے. اور یہی تحریک تھی جس کی وجہ سے آج بھی جو ہے وہ ہندوستان جو ہے اس میں جو موجود مسلمان کمیونٹی ہے اسے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ ان کو بطور دہشت گرد سمجھتے ہیں. جس طرح پاکستان میں مینورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح انڈیا میں بھی مینورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے. تو 1913 سے 20 کے درمیان میں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں لکھی جا سکتی، لیکن یہ اسی دور میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. خلافت موومنٹ کا ہی ایک رسپانس تھا یہ، ٹھیک ہے. آٹومن امپائر سے جب جنگ ہوئی ہے تو اس میں 2 امپورٹنٹ نام پڑھائے جاتے ہیں اکثر. ایک ہے جی مولانا محمود الحسن صاحب، اور دوسرے ہیں جی عبید اللہ سندھی صاحب، ٹھیک ہے. تو مولانا محمود الحسن صاحب جو ہیں اور عبید اللہ سندھی صاحب، ان کا اکٹھا پلان یہ تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے اور افغانوں کے ساتھ مل کے اور ترکی کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم انڈینز جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹریننگ کریں گے اور ایک دم سے ہم اٹیک کر دیں گے برٹش پر، ٹھیک ہے. اور ہندوستان سے جو ہے وہ برٹش راج کو ختم کر دیں گے اور ہم اپنی حکومت جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے. تو یہ ان کا پلان تھا. اور وہ جو ساری گفتگو کرتے تھے وہ ریشمی رومال پر لکھ کے کرتے تھے. تو قسمت کی کرنی یہ ہوئی جی کہ 1916 میں جو ہے وہ ریشمی رومال پکڑا گیا، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ پکڑا گیا اس کو سارا ڈی کوڈ کیا گیا اور باقی ساری پروسیڈنگز کے بارے میں جانا گیا. تو پھر ان کو پکڑ لیا گیا اور سزائیں ہوئیں. تو مولانا محمود الحسن صاحب جو ہیں ان کو تو جلا وطن کر دیا گیا، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں یہ پوچھتا ہے کہ مولانا محمود الحسن صاحب کو یہ کون تھے، ریشمی رومال تحریک کے بانی میں تھے، اور ان کو کہاں کیا سزا دی گئی تھی. تو یہ جلا وطن کر دیے گئے تھے مالٹا میں. مالٹا آپ کو پتہ ہے ایک جزیرہ ہے یہ یورپ کے ساتھ. اور عبید اللہ سندھی صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو وہ پھر بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے. اور ساری عمر پھر وہ واپس ہی نہیں آئے اور وہ افغانستان میں رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مین پروسیڈنگز تھی. جو چوتھا ان کے دور میں زیادہ بڑا کام ہوا ہے وہ ہوا ہے جی مونٹیک کلیمز فولڈ.
ریفارمز. اچھا آپ کو پتہ ہے جو برٹش سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ 10 سال کے بعد وہ قانون لاتے تھے. اس سے پہلے 1909 میں لایا تھا اور اس بار 1919 میں وہ انہوں نے کچھ ریفارمز لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 1909 میں کون تھا جی؟ منٹو مارلے. ٹھیک ہے. تو منٹو مارلے ریفارمز تھے. یہ مونٹیک لمفورڈز ریفارمز ہیں. ٹھیک ہے. مونٹیک صاحب کون تھے؟ یہ تھے وزیر امور ہند. ٹھیک ہے. یہ برٹش میں بھی بیٹھتے تھے. اور کلمسفورڈ کون تھے؟ یہ واسرائے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہوا جی. اس میں کچھ لاز وغیرہ پیش کیے گئے ہیں اور یہ پوچھتا ہے اکثر ڈارچی سسٹم جو ہے وہ اسی ریفارمز کی ایک شق تھی. اس میں نا ڈبل کیبنٹ سسٹم ہوتا ہے ڈارچی سسٹم میں، اور یہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہا ہے 1921 سے 1937 کے درمیان میں یہ رہا ہے. اور جس طرح آج ہے نا پاکستان کا کہ ہمارا جو سی ایم ہوتا ہے اس کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو گورنرشپ والا سلسلہ ہوتا ہے اس کی کیبنٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ ڈیارچی سسٹم میں جو ہے یہ دونوں کی کیبنٹس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. دونوں کے آفسز ہوتے تھے، بحث ہوتی تھی، لوگ مشورے سے چلتے تھے. تو یہ ڈیارچی سسٹم جو ہے مونٹی کلمسفورڈ ریفارمز میں تھا. یہ وہ پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کب سے کب تک رہا؟ یہ 1921 سے 1937 تک رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر خلافت موومنٹ کے بارے میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ہم کہ وہ کس طرح سے تھا. خلافت موومنٹ میں اور کچھ پروسیڈنگز ہوں گی وہ ہم دیکھتے ہیں. تو خلافت موومنٹ آپ کو پتہ ہے یہ خلافت کو بچانے کے لیے اور حجاز مقدس اور ترکی کی تقسیم نہ کروانے کے لیے جو ہے وہ کروایا گیا تھا، بنایا گیا تھا. تو یہ 1919 سے مین جو اس کی ڈیٹس ہیں 24 تک رہا ہے. پھر 24 میں ترکی نے چونکہ خود ہی قبول کر لیا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے خلافت، تو پھر یہ تحریک اپنی موت آپ مر گئی. تو اس میں جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں وہ علی برادرانز ہیں، علی برادرز. اور اس میں مولانا محمد علی جوہر ہیں اور شوکت علی جوہر ہیں. اور کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں جی کہ جناح صاحب نے جتنی بھی ترقی کی ہیں وہ اگر ایک ملک بنانے میں کامیاب ہوئے تو وہ مولانا محمد علی جوہر صاحب کی وجہ سے ہوئے. اچھا، انہی کے ساتھ ان کی والدہ جو تھی آبدی بیگم، انہوں نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا. وہ گھر گھر گئیں اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہندو جو لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور انہیں بتایا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. تو علی برادران کا بڑا اس میں ذکر ملتا ہے ہمیں. تو یہ جو خلافت موومنٹ تھی نا، جناح اس کے خلاف تھے. ٹھیک ہے. جناح کہتے تھے جی دیکھیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کا علاقائی مسئلہ تھا. جنگ میں گرنا ان کا علاقائی مسئلہ تھا. انہوں نے خود جا کے جنگ میں جو ہے وہ اپنا آپ پیش کیا ہے. اور ویسے بھی جیتی ہوئی پارٹی آپ کی بات نہیں سنے گی. ٹھیک ہے. اور عزت اور احترام جو ہے وہ ہمارے دل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جناح صاحب پر کافی سارے لوگوں نے ان کو ٹرول بھی کیا تھا اور انہیں کافر اعظم وغیرہ تک کا ٹائٹل بھی دیا تھا. جناح نے ڈس ایگری کیا تھا، لیکن گاندھی صاحب جو ہیں انہوں نے ایگری کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کو جد و جہد کرنی چاہیے اس ساری چیزوں کے بارے میں، کہ ہو سکتا ہے کہ برٹش جو ہے وہ تھوڑی نرمی برتے مذہب کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو گاندھی صاحب نے پھر آگے چل کے نان کوآپریٹو موومنٹ چلائی ہے جی. ٹھیک ہے. اب گاندھی صاحب لیڈنگ میں آ گئے خلافت موومنٹ کی. ٹھیک ہے. مطلب باوجود اس چیز کے کہ وہ ایک ہندو تھے، وہ خلافت موومنٹ کو لیڈ کرنے کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اس دکھ کو سمجھتے ہوئے. تو یہ تو یہ ہوئی ہے جی 1920 میں اناؤنس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. نان کوآپریٹو موومنٹ. اس میں لوگوں کو کہا گیا جی کہ آپ کوئی بھی آفس جو ورک ہے وہ نہ کریں، آپ اپنے دفتروں میں نہ جائیں. کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے تو وہ ریزائن کر دے. ٹھیک ہے. کسی کے پاس کوئی لقب ہے تو وہ واپس کر دے. اور بہت سارے لوگوں نے بالخصوص مسلمانوں نے ایسا کیا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے چلتے نا جب یہ نان کوآپریٹو موومنٹ سٹارٹ ہوئی،
ٹھیک ہے. تو جناح صاحب کا تو پول الگ تھا، ٹھیک ہے، وہ گاندھی کے کہے پر نہیں، لیکن اس وجہ سے کہ گاندھی صاحب جو ہیں وہ سیاست میں مذہب کو شامل کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور اسی اسنا میں انہوں نے جو ہے وہ کانگریس سے استعفیٰ بھی دے دیا. ٹھیک ہے. استعفیٰ کب دیا ہے کانگریس سے؟ 1920 میں. ٹھیک ہے. اور دونوں پارٹیز میں یہ کتنے سال رہے ہیں؟ 7 سال رہے ہیں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ میں، اور مسلم لیگ کو 13 میں جوائن کیا تھا، اس کو 6 میں جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہجرت موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اگلا امپورٹنٹ جو واقعہ ہے وہ ہے ہجرت موومنٹ. تو ہجرت موومنٹ کیا ہوا جی؟ لوگ جو تھے وہ مذہبی طور پر بڑے جو تھے وہ گرم جوش تھے. ٹھیک ہے. دل برداشتہ بھی تھے. یا جیسے مقدسہ کے بارے میں وہ بڑی بری خبریں جو تھیں وہ نشر ہو رہی تھیں. تو جو مولوی حضرات تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے فتویٰ دیا جی کہ ہندوستان جو ہے، ہند جو ہے وہ دارالحرب ہے. ٹھیک ہے، یعنی جنگ زدہ علاقہ. اور جو افغانستان ہے وہ دارالامان ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو یہ کہا گیا جی کہ ہند سے نکلیں اور افغانستان چلے جائیں، ہجرت کر جائیں. تو لوگوں نے جو تھا وہ اپنی پراپرٹیز وغیرہ بیچیں، اور جب وہ افغانستان گئے تو افغانیوں کو تو نہیں پتہ تھا نا وہاں کی حکومت کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے بارڈرز ہی ان کے لیے نہیں کھولے. ٹھیک ہے. یہ پیچھے سے اپنا مال و اسباب جو ان کو تھا وہ یہ بیچ بوجھ کے کوڑیوں کے دام بیچ کے گئے تھے، اور آگے سے انہوں نے رکھا نہیں، تو پھر ان کو واپس آنا پڑا. اور یہ چھوٹی ہجرت نہیں تھی، بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے، اپنے عہدے بھی چھوڑ گئے تھے. تو اقتصادی طور پر بھی یہاں سے مسلمانوں کو بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے، مولویوں کے چلتے. تو یہی کچھ واقعات ہیں. ہجرت موومنٹ جو ہے نا یہ بھی 1920 میں ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں جی آگے چل کے لارڈ چینج ہوں گے. ٹھیک ہے. لارڈ کون سے آ جائیں گے جی؟ ہیڈنگ دے لیں جی، لارڈ ریڈنگ. لارڈ ریڈنگ آ جائیں گے جی. 1921 سے 1926 تک یہ رہیں گے. اور ان کے دور میں جو ہوا ہے، تو سب سے پہلا واقعہ جو ان کے دور میں ہوا ہے وہ ہے چورا چوری کا واقعہ. چورا چوری انسیڈنٹ. تو چورا چوری انسیڈنٹ تھا کیا؟ اچھا، یہ ہوا ہے 1922 میں. تو جو موب تھا، موب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اشتعال انگیز گروہ. ٹھیک ہے. تو جو کہ خلافت موومنٹ چل رہی تھی، لوگ ریلیاں وغیرہ نکال رہے تھے. تو چورا چوری ایک علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اور چورا چوری میں ایک پولیس اسٹیشن تھا اور اس میں 22 پولیس افسران تھے. ٹھیک ہے. اور اس پورے پولیس اسٹیشن کو جو ہے وہ برن کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. آگ لگا دی گئی تھی بشمول ان پولیس افسران کے. ٹھیک ہے. تو اس سب کے چلتے گاندھی صاحب نے جب دیکھا جی کہ یہ تو جی ایک بڑی اشتعال انگیزی کی طرف آ گئی ہے، تو انہوں نے تحریک خلافت جو ہے، تحریک خلافت اسے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ڈیمالش کر لی ہے. تو تحریک خلافت جو ہے وہ ڈیمالش کر دی گئی ہے. اچھا، اور اس چورا چوری کے واقعہ کے بعد نا 1922 میں، اور پھر 1924 میں ہمیں پتہ ہے کہ ترکی نے خود ہی جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں خلافت نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. نان کوآپریٹ کر دیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ اسی میں اقبال کو جو ہے دوسرا انسیڈنٹ جو ہے وہ علامہ اقبال صاحب جو تھے وہ چونکہ برٹش کے وظیفے پر ہی باہر پڑھ کے آئے تھے، اور آ کر برٹش کو ہی جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے تھے. تو مذہبی کارڈ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو اس سے پہلے کہ وہ سیاست میں اس طرح انڈلج ہوتے، اس بری سیاست میں، ان کو سر کا ٹائٹل دیا گیا جی برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہی 1922 میں. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی عقلی سی بات ہے. آپ خود سوچیں، لوگ جو تاریخ کو غلط پڑھاتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انگریز جو ہیں وہ کسی ریسزم کی بیس پر نہیں کرتے فیصلے. ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھا کہ ان کی خدمات ہے، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو سر کا ٹائٹل دیا ہے، عزت افزائی کی ہے. اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. اور حالانکہ ہمارے تاریخ دان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بڑا برا سلوک کرتے تھے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ برا سلوک کرتے تھے تو وہ سر کا ٹائٹل کیوں دیتے پھر، ٹھیک ہے، وہ وظیفہ کیوں لگاتے ہیں ان کا، وہ ان کو باہر پڑھنے کیوں جانے دیتے، اور اگر وہ اتنے برے تھے تو ان کو اتنا آزاد قلم کیوں دیا تھا۔ خیر، تو سر کا ٹائٹل بھی برٹش کی طرف سے ملا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی بھی جو ہے وہ جوائن کریں گے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی سلیکٹ ہوں گے، وہ 1926 میں ہوں گے، لاسٹ میں جا کے ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد 1900 تیسرا جو بڑا واقعہ ہے وہ ہے لیاقت علی خان صاحب کی شمولیت۔ تو لیاقت علی خان صاحب جو ہیں یہ 1923 میں جو ہیں وہ مسلم لیگ میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے، تو جلدی اس کی جو لیڈرشپ ہے اس میں وہ پہنچ جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ۔ چوتھا واقعہ یونیسسٹ پارٹی ہے۔ تو یونیسسٹ پارٹی کیا کرتی ہے جی، 1923 میں ہی یہ بنتی ہے، اور یہ پنجاب میں بناتے ہیں جی، کون بناتے ہیں جی، سر فضل حسین صاحب اور سر سکندر مرزا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پنجاب کے جو جاگیردار لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ایک پارٹی بنائی تھی کہ ہم صرف ایسی پالیسیز بنائیں جس سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہی کچھ واقعات ہیں۔ پھر 1926 میں الیکشنز جو صوبائی لیول پر ہوں گے، تو پنجاب اسمبلی میں اقبال صاحب جو ہیں وہ سلیکٹ ہوں گے، اقبال صاحب شامل ہوں گے۔ تو یہ سارے کچھ واقعات تھے جو اس ٹینیور میں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ ارون آ جائیں گے، ان کے دور میں بہت ساری پروسیڈنگز ہوئی ہیں، تو ہم اس ویڈیو کو الگ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم اس کا تھوڑا سا دوبارہ اسے ریوزٹ کر لیتے ہیں، اس کو سمرائز کر لیتے ہیں، تاکہ اگلی بار جب آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو بس لاسٹ کے 2-3 منٹ دیکھنے پڑیں۔ تو فریڈم موومنٹ کا آج ہم نے پارٹ 5 کرنا ہے، 1916 سے 21 کے واقعات کرنے ہیں، لارڈ کلم فولڈ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آ جائیں گے 1916 میں، 16 سے 21 تک کا دور ہے۔ ورلڈ وار 1 جو ہے 14 سے 18 تک لڑی گئی ہے، اور جو برٹش تھا وہ آٹومن امپائر کے خلاف تھا، اور آٹومن امپائر میں خلافت تھی، مکہ مدینہ ادھر تھا، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں ادھر تھیں، اور جب وہ ہار گئے ہیں تو مسلمانوں نے ہند میں بھی کافی بغاوتیں کی تھیں۔ تو ان سب کا حساب کتاب کرنے کے لیے رالٹ کمیٹی بنائی گئی، جسٹس تھے رالٹ صاحب 1918 میں۔ تو وہ ایک قانون لے کر آئے ہیں 1919 میں بغاوتوں کو کچلنے کے لیے۔ اس میں یہ تھا کہ کسی کو کہیں سے بھی پکڑا جا سکتا تھا، اور ان کا ٹرائل بھی اور طرح سے ہوگا، اور ان کو کوئی ایڈوکیٹ رکھنے کی بھی وہ نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی۔ تو جناح صاحب نے اسے کالا قانون کہا تھا، 1919 میں یہ آیا تھا، اور اس نام میں لیجسلیٹو جو کمیٹی تھی اس سے بھی ریزائن کر دیا تھا جناح صاحب نے۔ جالیاں والا باغ انسیڈنٹ ہوا جی، تو بیساکھی کا واقعہ تھا 13 اپریل کو۔ تو رالٹ ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ نعرے وغیرہ لگ رہے تھے، تو اشتعال انگیزی ایک شروع ہو گئی تھی امرتسر میں جالیاں والا میں۔ تو سیکیورٹی پر تھے جنرل ڈائر، تو انہوں نے فائر کھول دیے تھے، اور 380 کے قریب لوگ مر گئے تھے، اور 1200 لوگ جو ہے وہ انجرڈ ہوئے تھے، اور جنرل ڈائر کو جو ہے وہ بچر آف امرتسر بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ریشمی رومال تحریک تھی، تو یہ کہیں 1913 سے 20 کے درمیان میں چلی ہے۔ ان کو 2 لوگ لیڈ کر رہے تھے، مولانا محمود الحسن صاحب اور عبید سندھی صاحب۔ تو ان کا یہ پلان تھا کہ ہم افغان اور ترکوں کے ساتھ مل کر کچھ انڈین لوگ جو ہیں برٹش پر حملہ کریں گے، اور ان کا تختہ پلٹ دیں گے، مار ڈالیں گے سب کو۔ لیکن یہ جو کمیونیکیشن کرتے تھے وہ ریشمی رومال پر رکھ کے کرتے تھے، اس وجہ سے اس تحریک کو ریشمی رومال تحریک کہا جاتا ہے۔ لیکن 1916 میں ایک ریشمی رومال پکڑا گیا، اور اسے ڈی کوڈ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس سارے سازش کا پتہ چل گیا۔ پھر محمود الحسن صاحب کو مالٹا میں جلا وطن کر دیا گیا، اور عبید اللہ سندھی صاحب افغانستان میں چلے گئے، بھاگ گئے۔ پھر مونٹیک کلم فولڈ ریفارمز ہیں 1919 میں، ٹھیک ہے۔ یہ قانون تھا کہ کس طرح سے ہندوستان اگلے 10 سالوں کے لیے چلنا ہے۔ تو مونٹیک وزیر امور ہند تھے، برٹش میں بیٹھتے تھے، اور کلمز فولڈ واسرائے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈائری سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا، جو 21 سے 37 تک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پیش جو ہے یہ 19 میں کیا گیا، 19 میں کیا گیا، 1919 میں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے 21 سے یہ لاگو ہوا ہے۔ اس میں سی ایم کی کیبنٹ بھی ہوتی ہے، اور گورنر کی کیبنٹ بھی ہوتی ہے،
خلافت موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. اس میں علی برادران نے بڑا کام کیا ہے اور آبدی بیگم ان کی ماں نے بھی بڑا کام کیا ہے. جناح صاحب اس کے خلاف تھے تو گاندھی لیڈ میں آیا اور انہوں نے نان کوآپریٹو موومنٹ 1920 میں سٹارٹ کر دی ہے اور آفس سے ریزائن وغیرہ دے دی ہیں اور گرفتاریاں وغیرہ دے دی ہیں. اور جناح صاحب نے بھی ادھر سے جو ہے وہ ریزائن کر دیا تھا کانگریس سے 1920 میں. تو 7 سال دونوں جماعتوں میں اکٹھے رہے ہیں. آگے چلتے ہیں تو ہجرت موومنٹ بھی اناؤنس ہوگی. مولوی فتویٰ دے دیں گے 1920 میں کہ دارالحرب سے نکل کر دارالعمان میں چلے جائیں، ہند سے نکل کر افغان میں چلے جائیں. تو ہند سے لوگ اپنا سامان وغیرہ بیچ کے جو بارڈر پہ جائیں گے تو افغانی آگے سے گھستے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی کچھ واقعات تھے کلمز فولڈ کے دور میں. پھر لارڈ چینج ہوں گے، لارڈ ریڈنگ آ جائیں گے 21 سے 26 تک. چورا چوری کا واقعہ ہوگا کہ ایک اشتعال انگیز گروہ جو موب ہے وہ پولیس اسٹیشن جس میں 22 پولیس مین بھی ہوں گے اس کو وہ جلا دیں گے. ٹھیک ہے، اور گاندھی جو ہے اسی اسنا میں تحریک خلافت کو ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، آگے چل کے 1924 میں ترکی خود بھی قبول کر لے گا کہ خلافت نہیں چاہیے ہمیں. دوسرا واقعہ ہے اقبال کو سر کا ٹائٹل دیں گے برٹش گورنمنٹ. ٹھیک ہے، جن کے وظیفے پر انہوں نے تعلیم حاصل بھی کی تھی اور جن کے بارے میں بعد میں انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ بڑے برا سلوک کرتے تھے. خیر 1922 میں سر کا ٹائٹل ملا ہے اقبال صاحب کو اور پنجاب اسمبلی کے رکن بنے ہیں 26 میں. لیاقت علی خان صاحب نے 23 میں مسلم لیگ جوائن کیا اور یونیسسٹ پارٹی جو ہیں اس کو بھی بنایا ہے سر فضل حسین صاحب نے اور سر سکندر مرزا نے. یہ پنجاب کی تھی. ٹھیک ہے، جاگیردار لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے بنائی تھی. 1926 میں جو ہے وہ اقبال نے اسمبلی جوائن کی. تو یہی کچھ واقعات تھے 26 تک. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.